چلیں گے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, کرسی ادھر کر ادھر بھی بھیجوا دیجیے, کرسی ادھر بھیجوا دیجیے. مفتی صاحب آئے ہوتی ہے. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي استنقذنا به من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. ایک بار اور احترام کے ساتھ داعی ایمان, قصد ایمان, کنز ایمان, مہر ایمان, سید انس و جان, شفیع عاصیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میرے خیر میں بیٹھے ہیں, اس کا تعلق سیمانچل کی سرزمین کے زبردست عالم دین, عالم عالم, محقق العصر, منصور القائد حضرت علامہ مولانا مفتی حسن منظر قدیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کے تعلق سے خراج پیش کرنا ہے, ان کی روح کے اظہار ثواب کا اہتمام کرنا ہے. اور دوسری بڑی شخصیت جو سیمانچل کی ہی کوپ سے نکلی, بہار سے ہو کر پورے بھارت میں شخصیت چھا گئی, کم عمری ہی میں دعوے مفارقت و شخصیت دے گئی. میری مراد حضرت محقق عصر, شاہکار فکر و فن, حضرت مولانا مفتی عالم مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے اللہ تبارک و تعالی ان دونوں مقدس ہستیوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی زندگی کے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے, اور ان کے علمی فیضان سے آنے والی نسلوں کو معاف فرمائے. سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ ہمارا خطہ ہے سیمانچل اور بہار کا, الحمدللہ لوگ مانے یا نہیں مانے, تعصب اور حسد بہت بری چیز ہے. اس سے ہٹ کر اگر حقیقت سے کوئی سوچے تو منظر اسلام, مظہر اسلام, جامعہ شفیہ, مدرسہ بنی نواز, جامعہ فاروقیہ, جامعہ نجریہ, جامعہ علمیہ, یہ ہندوستان کے وہ مشہور ادارے ہیں جہاں کے فارغین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جس کے نام سے مصباحی لگ جائے, امجدی لگ جائے, علیمی لگ جائے, منظری لگ جائے, مظہری لگ جائے, بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے لوگ اسے دیکھتے ہیں. ان درسگاہوں میں پڑھنے والے طلباء میں اکثر بڑی تعداد بہار اور اس خطے کے طلباء کی ہے. بے شک بے شک حق ہے. تو ہندوستان میں پڑھنے کے لیے لوگ ازہر جا سکتے ہیں, پڑھنے کے لیے آکسفورڈ جا سکتے ہیں, پڑھنے کے لیے کیمبرج جا سکتے ہیں, جاتے بھی ہیں, پڑھنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں, لیکن آکسفورڈ کا ٹیچر ہونا, کیمبرج کا پروفیسر ہونا, ہم
पंजाब अशरफिया का टीचर होना, मंजर इस्लाम का मुदर्रिस होना, बरसहा बरस तक पढ़ाना, अमजदिया का मुदर्रिस होना, बरसहा बरस तक पढ़ाना, ये मेरे ख्याल से पूरी हिंदुस्तान के किसी खित्ते को यह शरफ हासिल नहीं है जो शरफ सीमांचल के इस खित्ते को हासिल है। वाह 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 वाह। पढ़ने के लिए कोई भी कहीं जा सकता है, लेकिन पढ़ाने के लिए जिस असातिज़ा का सिलेक्शन इन मशहूर इदारों में हो जाए, बहुत फख्र की बात है। हम गरीब हैं, हमारे मकानात कच्चे के हैं, हमारे घरों में टट्टियां लगी हैं, हमारे घर पे छप्पर है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। लोग बाहर से यहाँ आते हैं, मेरी दाल का मजाक उड़ाते हैं कि बिहार की दाल से वजू जायज है। लोग बाहर से यहाँ आते हैं, मेरे मोटे चावल का मजाक उड़ाते हैं। हम उन्हें 50-50 हजार रुपए नजराने देकर 25 लाख की कार पे बिठाकर 3-3 हजार रुपए एयर कंडीशनर होटल में डेली की फीस पे कर बिरयानी, शानदार काजू, किशमिश, अखरोट, साहब पपीता, अमरूद, ड्राई फ्रूट, सीजनल फ्रूट, सारी चीजें खिलाकर उनका इस्तेमाल करते हैं। और वो जब यहाँ से लौट के जाते हैं तो कहते हैं वहां की दाल से वजू जायज है। वो कहते हैं मेरे चावल का मजाक उड़ाते हैं, मेरी दाल का मजाक उड़ाते हैं, मेरी टट्टियों का मजाक उड़ाते हैं, छप्पर पे जो घास है उसका मजाक उड़ाते हैं, यानी मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। हम इसी तरह से याद किए जाते हैं, मगर जिसने इस टट्टी वाले ऐप पे पर्दा डालकर हमारी अहमियत का एहसास दिलवाया, जब उन्होंने इल्म और अदब का शाहकार बनकर उन दरसगाहों में जाके पढ़ाना शुरू किया, तब लोगों ने जाना कि टट्टी पतलीदार चावल नहीं, जो शख्स इल्मी एतबार से सीमांचल बिहार को हासिल है पूरे हिंदुस्तान में किसी टट्टी नहीं देखी जाएगी, इल्म देखा जाएगा। पतली दाल नहीं देखी जाएगी, इल्म देखा जाएगा। मोटा चावल नहीं देखा जाएगा, इल्म देखा जाएगा। तो जिन लोगों ने इन बड़े बड़े मदरसों में जाके पढ़ाकर हम गरीब बिहारियों का सर फख्र से पूछा किया, उनका नाम अगर फहरिस्त में दर्ज किया जाए, उसमें बिल्कुल जली सुर्खियों में जो नाम लिखा जाएगा 10 टॉप लोगों में, यानी 10 बड़े लोगों में एक नाम कंजुल दकायत मुफ्ती हसन मंजर तबीबी का होगा, दूसरा नाम मुफ्ती आली मुस्तफा बिहारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर कंजुल दकायत, फैज़ाने हुजूर मुहद्दिक़े असर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। इस महफिल में हम लोग बैठे हैं, किसी आम मौलवी की याद में नहीं बैठे, किसी आम आलिम दीन की हयातो खिदमत को याद करने नहीं बैठे। अशरफिया के बाद सेकंड नंबर का जो मदरसा, अभी तो मैं अकीदत की ज़बान में सबसे अव्वल नंबर पे जामिअतुल मदरसा मरकज़ुल दरासात इस्लामिया को रख सकता हूँ, चूँकि नाइब गौसे आज़म आलिम इस्लाम के सबसे बड़े आलिम हुज़ूर ताजुल शरिया अख्तर रज़ा खान अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस इदारे को कायम किया, करीब असातिज़ा का इंतखाब किया, खाने पीने रहने सहने यूनिवर्सिटी की तरफ बिल्डिंग बनाकर मदरसे के तलबा असातिज़ा को एहसास कमतरी की दलदल से निकाल कर उन्हें इज्जत दिलाया, उस इदारे को तो हम सरे फहरिस्त रखते हैं। मगर आज से 25-30-40 साल पहले जब बात करूं, अव्वल नंबर पे अशरफिया का नाम लोग लेते हैं, उसके बाद दूसरे दर्जे पे जामे अमजदिया का नाम लेते हैं। जिस फकीर आलिम दीन की बारगाह में खिरात पेश करने हम लोग आए हैं, ये जान ले वो ऐसा मुहक्किक था मुफ्ती आली मुस्तफा कटिहारी, जो अशरफिया में पढ़े, अमजदिया में पढ़ाए। अब हिंदुस्तान का कौन सा इदारा रह जाता है जहां की खिदमतें न हो, जो इस माहिर हो और अमजदिया के माहिर उस्ताद माने जाते हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि अशरफिया की बहार भी बिहार से है।
عزت دیا ہے، ان کی وجہ سے ہمارا نام، ہماری شہرت، ہماری مقبولیت ہے۔ اس قدر کے عالم دین ہے مفتی حسن مرزا قدیری، مفتی عالم مصطفیٰ کٹیہار۔ یہ اور بات ہے کہ عزت تو علم سے ہی ملتی ہے۔ ہمارے علاقے میں بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جاگیردار آئے، 1,000 بیگھہ زمین کے جوتنے والے ہیں۔ میرے گاؤں میں ایک فیملی ہے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 1000 بیگھہ زمین تھی، آج علم ہونے کی وجہ سے 1000 بیگھہ زمین ان کے 5 بچوں میں بڑھ گئی۔ ان کے 5 بچوں کے 5 بچوں میں بڑھتی ہوئی آج 5 بیگھہ زمین ان کی آنے والی نسلوں کے پاس ہے۔ اس کو بھی جب 5 بیٹا ہو جائے، 1 بیگھہ زمین ملے گی، اب پھر وہ آبرو مندانہ زندگی گزارنے کے لیے بمبئی میں سڑک کے کنارے چشمہ بیچنا پڑے گا، دلی کے نوئیڈا میں ریڑھی چلانی ہوگی۔ ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ زمین ہے، میرا بیٹا بیٹھ کے کھا لے گا، جو صرف زمین 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 کیا۔ آج ان کا بیٹا مزدوری کر رہا ہے، آج ان کا بیٹا ٹوٹو چلا رہا ہے، آج ان کا بیٹا حاجی علی میں کھلونا بیلون بیچ رہا ہے، ان کا بیٹا کشمیر میں جا کے سیب توڑ رہا ہے۔ یہ پورے ہندوستان کے حالات میں بتا رہا ہوں۔ ان کا بیٹا دارجلنگ کے چائے کے بغان میں پتا توڑ رہا ہے، ان کا بیٹا دلی کلکتہ میں ہینڈ رکشہ چلا رہا ہے۔ یہ زمینداروں کے بچے ہیں۔ زمین پٹ گئی، اگر وہ اسی گاؤں کا جو اس کے ہاں گائے چلاتا تھا، اس کا بچہ آج 50 لاکھ کی شاندار بلڈنگ تعمیر کرتا ہے۔ جو یہاں گائے چلاتا تھا آج صاحب 25 لاکھ کی انووا پہ چل رہا ہے، 30 لاکھ کی فارچونر پہ چل رہا ہے، صاحب 20 لاکھ کی کریٹا پہ چل رہا ہے۔ جس کا بیٹا، جس کا باپ 1000 بیگھہ زمین جوتتا تھا، آج ان کا بیٹا بائک دوسروں سے مانگتا ہے کہ سسرال سے بائک مل جائے، لیکن آج جو اس کے گھر میں کام کرتا تھا، اس نے بچوں کو پڑھایا لکھایا، بچہ پڑھا لکھا، پڑھتے پڑھتے اس بلندی کو پہنچ گیا کہ آج ان کے دروازے پہ زمینداروں کا بیٹا جا کے چائے پیتا ہے، مانگتا تھا۔ علم بڑی طاقت کا نام ہے، علم نالج پاور کا نام ہے، نالج روشنی کا نام ہے، نالج لائٹ کا نام ہے۔ آج ہم اکثر و بیشتر اس ٹاپک پہ خطاب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کے ابراہیم لنکن نے کہا نالج از لائٹ، علم روشنی ہے، آج کہا۔ گاندھی جی ہندوستان کے انہوں نے کہا کہ شکشا شکتی کا نام ہے، آج کہا۔ چائنا اور جاپان کے دانشوروں نے علم کو طاقت سے تشبیہ دی، آج تشبیہ دی۔ امبیڈکر جی دلت گھرانے سے تعلق رکھنے والا، وہ ہندوستان کا سنویدھان نرماتا بن گیا، قانون بنانے والا۔ آج برہمن راجپوت جسے اپنی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مندر گھسنے کے بعد مندر کو آج بھی لوگ دھوتے ہیں۔ جیتا رام مانجھی جیسا آدمی بہار کا سی ایم بنا چند دن کے لیے، وہ مندر میں گیا تو وہاں کے لوگوں نے، اس راجپوتوں نے، برہمنوں نے مندر کو دھو دیا۔ آج بھی اس کا پچھڑاپن ہے، لیکن اس کے باوجود امبیڈکر کا ایک نام ہے، دلت فیملی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن علم نے اس کے قد کو اونچا کیا۔ لوگ کہتے ہیں شکشا میں شکتی ہے، علم میں طاقت ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ جاپان جس پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا، جاپان نے شکست تسلیم کر لی، کہا ہم سرنڈر کر گئے، ہم ہار گئے، جنگ ہار گئے۔ انہوں نے شکست تسلیم کر لی اور پھر بیک فٹ پہ چلے گئے۔ عقل مندی کا تقاضا تھا کہ سینہ تان کے رہ جاتا، مر جاتا، مٹ جاتا، شکست تسلیم نہیں کرتا۔ یہ کم بیوقوف لوگ کرتے ہیں۔ عقل مند آندھی کے سامنے سینہ تان کے لیے رہتے، عقل مند جھک جاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ آندھی آج ہے کل چلی جائے گی، پھر موسم نارمل ہو جائے گا۔ سیلاب آج ہے کل چلا جائے گا، موسم نارمل ہو جائے گا۔ تیز ہوا چلی، چھت اڑ گئی، آج ہے تو 4-10 گھنٹے کے بعد موسم نارمل ہو جائے گا۔ تو آندھیوں کی، ہواؤں کی، سیلاب کی، زلزلے کی پرواہ عقل مند نہیں کرتا ہے، وہ نارمل حالات کا منتظر رہتا ہے۔ اس لیے تو ہمیں اس آندھی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ NRC کی آندھی، دھرم پریورتن کی آندھی، مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگانے کی آندھی، آندھیاں چلی۔ میں نے کہا تھا پٹنہ کی جامع مسجد میں، مسلمان کیوں گھبراتا ہے، کیوں چہرہ تیرا اترا ہوا ہے؟ آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ سیلاب ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ زلزلہ ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ یہ آندھی ہے مودی جی کی آئی ہے، چلی جائے گی، پھر موسم نارمل ہوگا، پھر آسان ہوگی۔
یعنی وقتی طور پر آندھی آتی ہے ہلانے کے لیے، وقتی طور پر آندھی آتی ہے درخت کی آسمائش کے لیے، اس کی جڑیں مضبوط ہے کہ نہیں ہے، یہ کمزور تو نہیں ہے مگر مضبوط درخت وہی ہے جو آندھیوں سیلاب اور زلزلے کا مسکراتا ہوا سامنا کرتا ہے۔ آندھی آئی چلی گئی، درخت پھر کھڑا ہو گیا۔ یہی کام چاہے حاصل کرتی ہے۔ چائنا جاپان پہ بم گرا، ہزاروں لوگ مارے گئے، جاپان نے فوری طور پر شکست تسلیم کر لیا، بیک فٹ پہ چلے گئے کہ امریکہ سے مجھ کو اب لڑنا نہیں، جنگ ہر مسئلے کا حل نہیں۔ انہوں نے قسم کھا لیا کہ مجھ کو اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہر گھر میں فیکٹری قائم کرنی ہے اور مجھے دنیا کو دینا ہے، دنیا کے سامنے بھیک نہیں مانگنی، دینا ہے لینا نہیں، دنیا کو ڈونیٹ کرنا ہے۔ ہندوستان کو کار دیں گے، یہاں کی کرنسی میرے ملک میں آئے گی، امریکہ کی منڈی میں میرا مال جائے گا، وہاں کی کرنسی میرے ملک میں آئے گی، گھر میں میرا مال جائے گا، وہاں کا سکہ میرے ملک میں آئے گا۔ اگر میں دوسرے سے خریدوں گا تو میرا پیسہ جائے گا، مگر میں دوسرے کو مال دوں گا تو دوسروں کا پیسہ میرے ملک میں آئے گا۔ کہا کہ نہیں، جنگ نہیں کریں گے، ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ بچوں کو پڑھایا لکھایا، 50 سال کے اندر وہ جاپان سے آج امریکہ کار خرید رہا جس پر ایٹم بم گرایا گیا تھا۔ اس جاپان کی ٹیکنالوجی پوری دنیا میں مشہور ہے، مالدار ترین لوگوں کی فہرست میں جاپان کا نام شامل ہو گیا۔ پوچھا ہے جاپانی، کس نے تجھ کو طاقتور بنایا؟ کس نے تجھ کو مالدار بنایا؟ کس نے تجھ کو دنیا کے مانس پٹل پہ سامان دلایا؟ تو جاپانی بولے گا، مسلم تم مت پوچھنا، مجھ پر سنکٹ آیا، مصیبت آئی، میں مارا گیا، اس وقت میں نے سر نہیں نوچا، میں نے گریبان نہیں پھاڑا، میں نے خودکشی نہیں کی، میں نے سوسائڈ نہیں کیا۔ میرے پیغمبر نے کہا ہے صبر کرنے والا بادشاہ ہو جاتا ہے، تو میں نے صبر کیا ہے اس مصیبت میں۔ میرے پیغمبر نے کہا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلی، the giver hand is better than the taker hand۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچا ہوتا ہے، دینے والے سے ثقافت ٹپکتی ہے، لینے والے سے ذلت و مسکنت جھلکتی ہے۔ اسے میں دوں گا لوں گا نہیں، اسی دو فارمولے پہ عمل کیا۔ آج جاپان طاقتور بھی ہے، سب سے مالدار بھی ہے۔ کیوں؟ بچہ بولے گا نالج از پاور، نالج از لائف۔ علم طاقت کا نام ہے، کسی نے مستمر کو طاقتور بنا دیا ہے۔ علم طاقت کا نام ہے، مگر لگے ہاتھوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس نے کہا ہے کہ علم طاقت کا نام ہے؟ جاپان آج بولتا ہے، امریکہ آج کہتا ہے، ہندوستان آج کہتا ہے۔ مرد قربان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر اس مسیحائے کائنات نے جو نماز روزے حج زکات کا فارمولہ دیا ہے، وہی حضور نے علم کے تعلق سے جو فارمولہ دیا ہے، وہ فارمولہ یہی تھا علیکم بالعلم فإن العلم نور، علیکم بالعلم فإن العلم قوة، علیکم بالعلم فإن العلم صلاح المؤمن، فإن العلم خلیل المؤمن۔ مصطفیٰ نے کہا تھا کہ علم حاصل کر، علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم مومن کے ہتھیار کا نام ہے، علم مومن کے بیسک کمپنی اور دوست کا نام ہے، علم خلیل المومن، علم صلاح المومن، علم نور ہے، علم طاقت ہے۔ اس لیے تم میں فخر سے کہتا ہوں کہ محبت اس مصطفیٰ سے، تعلیمات اس مصطفیٰ کی، 24 گھنٹے قائم اس مصطفیٰ کو، جنہوں نے کروڑوں 40 کروڑوں نے جو فارمولہ آج دیا، وہی فارمولہ پیغمبر اعظم نے 1500 سال پہلے دیا۔ اب قیامت تک علم کو جو بھی طاقت بولے گا، جو بھی روشنی بولے گا، منہ اس کا ہوگا، زبان اس کی ہوگی، مگر یہ فارمولہ مصطفیٰ کا پتہ نہیں۔ واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ علامہ شہریار رضا صاحب قبلہ عرصے چہلم، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ یہ کہا ہے کہ he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular۔ تاریخ آدمیت کا تنہا انسان ہے مصطفیٰ جو مذہبی اور سیاسی دونوں سطح پر سب سے کامیاب ترین شخص ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، ان کا فارمولہ سب سے دمدار ہوگا، تب وہ سب سے کامیاب ترین ہوگا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی
जब मैं लोगों से कहता हूँ कपड़ा ऐसे पहनिए, जब आपको कपड़ा पहनना है तो पायजामा बैठ के पहनिए, लोग कहते हैं बैठ के पहने, खड़े होकर पहने, उसमें क्या लगा होगा? मैं कहता हूँ अमामा खड़े होकर पहनिए, इसमें क्या लगा? बैठ के पहने, खड़े होकर पहने, क्या हो गया उसमें? मैं कहता हूँ कि एक पांव बिछा के एक पांव उठा के खाइए, लोग कहते हैं ये भी कोई बात है क्या? जैसे खाएं चल चल के खाएं, बैठ के खाएं, दोनों पांव बिछा के खाएं, उठा के खाएं, इसमें क्या लगे? मौलवी साहब लोगों को कुछ लगता उगता नहीं है, ऐसे खाइए, ऐसे कपड़ा पहनिए, ऐसे जाइए, ऐसे तेल लगाइए, ऐसे सुरमा लगाइए, ऐसे पकाना जाइए, ये सारा तरीका मौलवी साहब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। हम आदमी हैं, जैसे मन में आया खा लिए पी लिए, और कुछ तो इनके पास है नहीं, यही ऐसे जिए, ऐसे मरिए, ऐसे चलिए, ऐसे कपड़ा पहनिए, ऐसे शादी कीजिए, ऐसे मंगनी कीजिए, ऐसे साफ टोपी पहनिए, ऐसे जल्दी बिस्तर पे जाइए, वहां से कुछ जाइए, यही सब काम इन मौलवियों का रह गया है। कौन चलेगा उस पर? कौन मानेगा उस बात को? कौन उस पर चलता है? ये आजादी का जमाना है, फ्रीडम का वक्त है, जैसे चाहे आप जिए। 2 हफ्ता पहले की बात है, हिंदुस्तान बिहार की राजधानी पटना के मेडिकल कॉलेज PMCH से एक डॉक्टर की रिपोर्ट आई। उस डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि पागल होने की ये बीमारी है, पागल की बीमारी का ये इलाज है, ये दवाई उसकी है, ब्रेन हेमरेज की ये दवाई है, शुगर की दवाई आ गई है, उसको खा लीजिए, जड़ से खत्म है। नहीं, ये नहीं बोला वो डॉक्टर। वो डॉक्टर क्या बोला? इस जाड़े के मौसम में पटना मेडिकल कॉलेज में अक्सर मरीज जो आ रहे हैं वो ब्रेन हेमरेज के मरीज आ रहे हैं, खून के जम जाने से होशो हवास खत्म हो जाने वाले मरीज आ रहे हैं, पैरालिसिस लकवा के मरीज आ रहे हैं, मेंटल डिजीज पागलपंती के मरीज आ रहे हैं, पागलपन की बीमारियां बढ़ गई, ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ गया। वो डॉक्टर कहते हैं कि मैं सारे बिहारियों से कहता हूं वो ये सारी बीमारियां बहुत बड़े कारण से नहीं हुई, बहुत बड़े रीजन से नहीं हुई। उन्होंने लिखा कि मैंने जब तहकीक की उन मरीजों पे तो पता चला कि नहाने का तरीका इसका गलत था, नहाने का तरीका इसका गलत था। सबसे पहले इन लोगों ने अपने सर पे पानी डाल दिया, जब सर पे पानी डाला उसकी वजह से दिमाग में खून जम गया, जिससे ब्रेन हेमरेज का खतरा हो गया। अब उन्होंने क्या कहा? मैं सबों से कहता हूं कि नहाने का तरीका बदलिए। उन्होंने साहब अंग्रेजी सिप्ला की कंपनी की दवाई है, टैलेंट इंडिया की कंपनी की ये दवाई है, अमेरिकन कंपनी की ये दवाई है। डॉक्टर का काम है दवाई प्रिस्क्राइब करना, डॉक्टर का काम है कंपोजिशन बताना कि इसमें साहब हाइड्रोक्लोराइड है, इसमें फला विटामिन की कॉम्प्लेक्स है, ये उसका काम था। ये बोलता है कि नहाने में पानी पहले सर पे नहीं डालिए। ये MBBS डॉक्टर पटना PMCH का डॉक्टर बता रहा है। उन्होंने कहा कि नहाने का तरीका चेंज कीजिए, सबसे पहले अपने हाथ को धोइए, जिस्म के दूसरे पार्ट्स पे पानी डालिए, उसके बाद आखिर में सर पे पानी डालिए, ये ब्रेन हेमरेज का खतरा कम हो जाएगा, पागलपन की बीमारी का एहतमाल कम रह जाएगा। आप नहाने का तरीका बदलिए। मैं सिर्फ एक पॉइंट को इंडिकेट करता हूं, खाना पीना सोना जागना कपड़ा पहनना घर से निकलना दोस्ती करना बाजार जाना मस्ती करना शादी ब्याह करना अकीका सपना तीजा 40वां बरसी वो सबके साथ 50 घंटे की तकलीफ जाएगी। मैं सिर्फ इस एक पॉइंट पे बात करता हूं कि आप हमसे कहते हैं कि आप तरक्की की बात कीजिए, 1000 बीघा जमीन कैसे खरीद लें, 50 करोड़ का बंगला कैसे बना लें, 2 करोड़ की कार कैसे खरीद लें, ये सब खरीद लें। 50 करोड़ का बंगला बना लें पागल बन जाए, 50 करोड़ की कार खरीद लें, आज कार खरीद के लाए उसी कार से खुद मर के कब्रिस्तान चले जाए। एक बुजुर्ग ने सारी जिंदगी मकान नहीं बनाया, मुरीदों ने पूछा कि बाबा आप मकान क्यों नहीं खरीद लेते, आप क्यों नहीं मकान बना लेते? आप बोले हम लोग इंतजाम कर देते हैं। सारी जिंदगी किराए के घर में रह गए। जवाब सुनिए क्या कहा उसने, अपने घर में रहे या किराए के घर में रहे, मगर मरने वाला जब मर के कब्रिस्तान जाता है तो अपना घर किराया घर दोनों बराबर हो जाता है। तो आपको दुनिया छोड़ के जाना, घर छोड़ के जाना, अपना घर छोड़ के जाए, वही बात है, किराए के घर छोड़ के जाए, वही बात छोड़ के जाना पड़े। 50 साल बाहर गए, गीदड़ खच्चर की तरह खटे, ऊंट चलाया सऊदी अरब में, 50 साल कमा के घर बना लिया, 10 साल कमाया 25 लाख की कार खरीद ली, और फिर 10 साल के बाद बेटी की शादी करवा डाली। उसके बाद हो गए 65 साल का, दांत खत्म, आंख खत्म, पेट में दाना पचाने की शक्ति खत्म, हाथ पैर में दर्द, राशा, कफ, घबराहट, जोड़ में दर्द, पैर में दर्द, घुटने में दर्द। उसके बाद अचानक
भाई अब चले गए, हुआ क्या निकला? नमाजें छोड़ के दौलतें जमा करने वाला, रोजा छोड़ जमात से नमाज छोड़कर साथ जमीन की खरीदारी की हवस दिमाग में बसाने वाला, अपना वतन छोड़ के दिल्ली जाके 25 साल तक कमा के एक बेटी की शादी कराने वाला, उसको आखिर जिंदगी में क्या किया? कौन सा तीर मारा? घर बनाया, गाड़ी खरीदी, बेटी का ब्याह कराया, उसके लिए कितना कुछ करना पड़ा। हजारों नमाजें कज़ा हुई, नमाज़ें बाजमात से महरूमी हुई, लाखों झूठ बोलना पड़ा, न जाने किस तरह फरेब और धड़ा से काम लेना पड़ा, और बना के दूसरों को छोड़ करके अपने पास मरने कब्र में चले गए। इसलिए बुजुर्गों ने कहा, जब मैंने गौर किया तो अपना 50 करोड़ का मकान या किराए का मकान छोड़ने के एतबार से दोनों बराबर है। छोड़ना ही है तो जब खरबों साल रहना है, वहां के मकान के बारे में सोचो, वहां के ऐश के बारे में सोचो। उन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ ली, जिंदगी की तकलीफ 10 साल उठाने के बाद फिर वो कायमी जन्नत मेरा इस्तेमाल करेगी। यही अकलमंदी का तकाजा है। और हम लोगों ने सिर्फ दुनिया की फिक्र में सब कुछ छोड़ा और आगे बढ़े। मैं कहता हूं, मौलवी यही कहता है, सिर्फ दुनिया की हवस पैदा नहीं की, जीने का तरीका अख्तियार कीजिए। हमारे यहाँ एक जबरदस्त आलिम है, आज 10 साल हो गए ब्रेन हेमरेज से नाकारा हो गए, अपने घर में बैठे हुए हैं। बड़ी तकलीफ की, बड़ी खिताबत की। मैं तो कहता हूं बिहार का वाहिद लाजवाब तकी, मैंने वैसी अपना आखिरी खिताबत नहीं सुनी। इतना बड़ा जबरदस्त मुफ्ती इब्राहिम साहब तहकी, जो लोग MLA भी बने थे, जबरदस्त तकी। जब मैंने पहली बार तकरीर सुनी मैं दंग रह गया। ऐसे नौकरे साहब अहादीस मैसेज निकालते हैं, ऐसा भी कभी होता है क्या? लेकिन आज 8 साल 10 साल हो गए, ब्रेन हेमरेज का शिकार हुए, ऑपरेशन हुआ, बस पड़े हुए हैं अपने घर में, अभी चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। अब उनसे पूछिए, MLA बनने के बाद जो अबीर गुलाल सर पे डाला था और आप मंत्री बने थे, अचारों की टीम ने जो आपके सर पे साहब अबीर फेंका था, गुलाल लगाया था, क्या हुआ? MLA बनने का क्या हुआ? मिनिस्टर बनने का क्या हुआ? दौलतें जमा करने का क्या हुआ? और अब उस हालत में कोई पूछने तक नहीं जाता, हुजूर कैसे हैं? नज़दीक मुरीद कोई होगा जो आता होगा। कब आदमी की जिंदगी की बहार रुक जाए, सेहत खत्म हो जाए, औलाद मर जाए, अमन आफियत बड़ी चीज है। इसलिए आलिम कहते हैं, जमीन मकान की फिक्र से ज्यादा आफियत की फिक्र कर, अपने रब्बे करीम की इबादत कर। अगर DM बनने की राह में तुम मर गया, DM नहीं बन पाया, तो भी कामयाब है, दुनिया नहीं मिली, आखिरत तो हाथ में है। नमाज रोजा हज और ज़कात छोड़ के DM भी बन गया, तो फिर वो दुनियावी तरक्की किस काम की, जबकि आखिरती हाथ से चली गई। इसलिए अपने बच्चों की गुट्ठी में इल्म पिला दे और दीन सिखा दे, ताकि वो DM बन गया नमाज के साए में, तो दुनिया भी रहेगी, आखिरत भी रहेगी। और रास्ते ही में कोरोना में मर गया तो DM नहीं बना, कम से कम जन्नत तो हाथ में रही। इसे दीन का इल्म सिखा दे, दुनिया मिले ना मिले, जन्नत तो हाथ में रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, और से चहल्लुम शरीफ, हुजूर अल्लामा डॉक्टर शहरियार रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजहबी दीनदार बनते रहिए, जमींदारों की तरह ऐश के साथ जीने का सपना दिमाग से निकाल दीजिए। अब सुनिए गौर से, जो बातें हम लोग करते थे, हमारे उलमा करते थे, आज मोदी जी भी करते हैं, मंत्री भी करते हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं। वो डॉक्टर ने क्या कहा कि सर पे पानी बाथरूम जाते थे मत डालिए, वरना ब्रेन हेमरेज का खतरा बढ़ जाएगा। यही काम तो हमारे उलमा ने आज 1400 साल से इनका मसला ही, मदरसे की चटाई पे बैठे या जुमा के गंबर से खिताब करें या सीरत के जलसों में खिताब करें, यही काम है। ऐसे खाना सुन्नत है, ऐसे पहनना सुन्नत है, ऐसे गुस्ल करना सुन्नत है। जो काम आज डॉक्टर पटना का बोल रहा है, हुजूर ने क्या कहा था, हदीस से क्या किस बात का इल्म होगा? सबसे पहले बाथरूम जाके दोनों हाथ रखो तो धोए, कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, फिर नमाज की तरह वुज़ू करें, फिर अपनी शरवा को धोए, फिर दाहिने मुंढे पे पानी बहाएं, फिर बाएं मुंढे पे डालें। उसके बाद जब बदन पानी के टेम्परेचर को टॉलरेट करने के काबिल हो जाए, तब सर पे पानी डालें और फ्रेश होकर गुस्ल खाने से निकल जाए। ये तरीका जो इस्लाम का 1400 साल पहले का दिया हुआ है, आज तबाही का तमाशा देखने के बाद PMCH का डॉक्टर नहाने का वही तरीका बता रहा है जो तरीका मुस्तफा ने 1400 साल पहले बताया।
مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم، اپنے صورت پہ پردہ ڈال دیا اور دوسروں سے مٹی کے دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، یہ تو میرا 15-20 سال سے فیوریٹ ٹاپک ہی رہا ہے۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نے آج جو کچھ کہا ہے، ہمارے اسلام نے، ہمارے قرآن نے، ہماری احادیث میں 1400 سال پہلے سے کیسے کیسے گل پارے ہیں، کیسے کیسے مہکتے کے پھول ہیں، اس کو بتانا کیا جائے۔ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی بھی پڑھا جائے، حدیث بھی پڑھا جائے، قرآن پڑھا جائے، پھر پتہ چلے گا کہ سائنس کا علم گہراتا جائے گا، خدا کی معرفت سے قریب ہوتا جائے گا۔ جو چھوٹا علم رکھتا ہے وہی اسلام کے خلاف بولتا ہے، اور جو علم کی گہرائی میں قدم رکھ دیتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کو سب سے بڑا طبیب سمجھ کر ان کے کلمہ کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ میں ان دونوں مقدس شخصیات پر تھوڑی سی روشنی ٹھہر کے میں ڈال رہا ہوں۔ پہلے جب ایک چیپٹر آپ نے سن لیا، بس لگے ہاتھوں ایک دوسری بات میں سناتا ہوں، سنیے تو غور سے، اجازت ہے؟ جی 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 ارشاد۔ نہیں صحیح ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں آ جائے، میں انتظار کر رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب اسلامی آ جائے، میں انتظار کر رہا تھا کہ ہمارے شاعری کے خلاف افضل بھائی آ جائے۔ ایک تو آ گئے، ایک آ گئے اور پھر دونوں شخصیتیں آ جائیں گی، پھر میرا کام بن جائے گا، مگر اس سے پہلے ہی مجھ کو چھوڑنا پڑے گا جو ہمارے پاس بھائی ہے وہ نہ پڑھنے کے لیے آئے۔ تقریر میری 2-2 ڈھائی-3 گھنٹے آپ سنتے رہتے ہیں، اس لیے اگر آپ کبھی جیسے میں نہیں سن پائے، پہلے میں نہیں بولتا تھا کیونکہ میں خود اپنی تقریر کو کبھی نہیں سنتا تھا، میں سوچتا تھا کہ میں بہت بڑا ملزم ہی ہوں، کیونکہ ایک عامیانہ خطاب میرا ہوتا ہے اصلاح احوال اعمال کے تعلق سے، اس لیے کیا ہم سنیں گے، ہم کو خود ہی ہماری بولی ہوئی بات جو زیادہ نہیں جچتی ہے تو ہم کیا تقریر سنیں۔ لیکن جب پورے ہندوستان سے فون آنے لگے، حضرت آپ کی تقریر سن کے میں نمازی بھی بن گیا ہوں، میں ٹھہر کر ڈرائیور رکھنے لگا ہوں، حضرت آپ کی تقریر سن کے مجھے تعجب آیا۔ جب میں بمبئی گیا تو 2 سال لاک ڈاؤن سے بند ہے، ہمارے احمد صاحب کئی بار ہم کو بمبئی بولا ہے، اب تو فون بھی نہیں کرتے ہیں کہ کیا حال ہے، بمبئی جانا ہوا کہ نہیں ہوا، مگر زبردست کام، میں اسی کو بولنے والا ہوں۔ آج مفتی مناصر حسنت ولی الرحمان صاحب رضوی مستر نے دل کا درد سینے میں رکھا تھا کہ بہار کا وہ مقولہ ہے کہ بہار ہمارا ہے، بہاری ہمارے نہیں ہے۔ کبھی حضور امام المفن نے کہا تھا امریکہ سے فون آتا ہے مگر سیمانچل سے فون نہیں آتا ہے کہ حضور آپ کیسے ہیں، جبکہ ہمارے شاگردوں کی بڑی تعداد اس علاقے میں ہے، مگر لوگ فون کر کے پوچھتے تک نہیں کہ حضور کس حال میں ہے۔ یہ ہے ہمارا اخلاق، ہمارے لوگوں کے حالات۔ امریکہ یورپ سے فون آتا ہے، اپنے لوگوں کا فون نہیں آتا ہے، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ اپنا آدمی فون کر کے پوچھے آپ کیسے ہیں، دل کو تسلی ملتی ہے فون کرنے سے، وہاں جانے سے۔ پر ہم لوگ اس علاقے میں سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ علمی طور پر کافی مضبوط ہو رہے ہیں، اخلاقی طور پر تھوڑا کمزور ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری زمین میں خشکی بہت زیادہ ہے، سوکھا پن بہت زیادہ ہے، ٹیڑھا پن بہت زیادہ ہے، ہم چنے دیگرے نیست کا فارمولا بہت زیادہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا باپ بادشاہ تھا، میں کیا ہوں، میرا باپ بادشاہ تھا، میں کیا ہوں، میرا باپ بہت بڑا عالم تھا، میں کیا ہوں، نہیں، بس اسی وراثت پہ فخر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ ہم لوگوں نے سیکھا، جس کا مظاہرہ ہمارے بزرگ عالموں نے کیا ہے۔ کبھی دیکھنے تک نہیں آتے، کبھی فون سے پوچھتے تک نہیں ہے۔ ان حالات میں مولانا احمد رضا احمد، مولانا مسعود رضا، ان لوگوں نے کلیان میں الجامع الرضویہ قائم کر کے اپنے علماء کو خطاب کے لیے بلا کر، اپنے تابع اساتذہ کو درسگاہ میں بلا کر، انہوں نے مفتی حسن نظر قدیری صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے ادارے میں بلا کر، امام علم و فن کے وصال کے بعد امام علم و فن نمبر نکال کر، انہوں نے کنز الدقائق المختار صحابہ کا کنز الدقائق نمبر نکال کر انہوں نے بتا دیا کہ صرف اتر پردیش والے ہی اپنے بزرگوں کو یاد کرنے کے لیے کتابیں شائع نہیں کرتے ہیں، ہم بہاری بھی اپنے محفلوں کو یاد کرتے ہیں۔ اس جگہ پہ نسلیں چاہے گی، چاہے 1000 کام ہی آئے، میں اپنے بزرگوں کو بھولا نہیں، زندہ باد زندہ باد۔ پریکٹیکل میں کام ہے، ہم لوگ تو بولے ہوائی ہوئی چلے گئے، یہ لوگ زمینی کام کرتے ہیں، درسگاہ چلا کر، کتابیں چھپوا کر، 50-100
سال کے بعد بھی کوئی بچہ آئے گا کتاب اٹھا کے دیکھے گا امام علم و فن کو پہچان جائے گا، کنز الحقائق اٹھا کے پڑھے گا مفتی حسن مظہر تجری کی پرسنالٹی کو وہ جان جائے گا۔ ہم نے تقریر کی، میری بات ہوا ہو گئی، لیکن یہ چیزیں جو علمی شاہکار ہیں یہ پرماننٹ اور دائمی چیزیں ہیں، یہ کر رہے پہلے خطابات ہوتے تھے۔ مگر اسی ممبئی میں ایک بار جب میں کوونڈی علاقے میں گیا 18-20 کلومیٹر دور چل کے ایک ٹیلر ماسٹر آیا مجھ سے ملنے کے لیے، اور میں نے توجہ بہت نہیں دی ان کی طرف، بہت سارے لوگ ملنے آتے ہیں، کہاں کس سے کتنی گہری بات کروں۔ انہوں نے بہت دیر تک کھڑا ہونے کے بعد جب دیکھا کہ میری توجہ ان کی طرف نہیں ہے، انہوں نے کہا حضرت میں بہت بڑا فین ہوں آپ کی تقریر بہت غور سے سنتا ہوں، ٹیلر ماسٹر ہوں میں اپنے دکان پہ تقریر آپ کی تقریر میں چلاتا ہوں، میرے سارے کاریگر سنتے ہیں، اور سنیے آپ کی تقریر سن کے میں نمازی بھی بنا ہوں، اور تقریر سن کے پچھلے 10 سال کی نماز جو میری قضا ہو گئی بطور قضاء عمری پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تب اس کو لگا کہ شاید دل کی گہرائی سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، اس لیے میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میری 2-2.5-4 گھنٹے کی تقریر آپ نیٹ پہ آپ سرچ کر کے اس کو سن سکتے ہیں، ایک بار سن کے نہیں بار بار سنیں اس کو۔ پارسو علاقے میں ایک بار گیا، ایک ادھے عمر کا آدمی میرے پاس آیا، آگے پیچھے کر رہا تھا، چہرہ میرا دیکھ رہا تھا، میں اسی طرح بہت زیادہ کلوز نہیں تھا، جانتا نہیں تھا تو توجہ نہیں تھی، جب دیکھا کہ توجہ نہیں دے رہے اور مجھ کو یہاں سے جانے کے لیے ان کا چہرہ بول رہا ہے، تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا فین ہوں، میرے گاؤں میں آپ پہلی بار آئے ہیں، مگر میں اس وقت تک سوتا نہیں ہوں جب تک کہ آپ کی تقریر میں سن نہیں لیتا ہوں، آج آپ میرے گاؤں میں آئے ہیں، آج میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں، سننے کے لیے نہیں، سنتا تو بتانا ہو، نیند نہیں آتی تب تک تقریر نہ سن لو، دیکھنے آیا ہوں۔ تب اس کو لگا کہ بمبئی شہر سے لے کے بہار کے دیہات تک اس فقیر کی کجمج گفتگو سنی جا رہی ہے اور دل پہ گفتگو اثر بھی کر رہی ہے، اس لیے جو آپ دوسرے موقع سے آپ سن لیں گے، مگر آج میں علم اور ان دو علماء کے تعلق سے بس ایک دو بات کہتا ہوں۔ پہلے ایک چیپٹر میں وہ کھول لوں، پی ایم سی ایس کا چیپٹر بھی میں نے کھولا، اب اسی کی طرح سے ملتا جلتا ایک چیپٹر ہے جو شاید میں دوسری ملاقات میں نہیں سن پائے، مگر آپ سن لیں۔ عرب ممالک کا ایک بچہ فزکس پڑھا، کیمسٹری پڑھا، بائیولوجی پڑھا، ایسٹرولوجی پڑھا، ایسٹرونومی پڑھا، یعنی سارے ظاہری علوم و فنون جو کالج میں یونیورسٹی میں مروج ہیں وہ سارا علم حاصل کر کے خاص کر سائنس پڑھ کے ویگیانک بننا چاہا، ویگیانک چھوٹا موٹا بن بھی گیا، اب ہائر ایجوکیشن کے لیے اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ فرانس کی راجدھانی پیرس کا رخ دیا، جہاں ایک بڑا تحقیقاتی ادارہ تھا، جہاں بڑے بڑے سائنسداں پیدا کیے جاتے ہیں، وہاں گیا، ایڈمیشن کروانے کے ٹیسٹ لیا، جو وہاں کا بڑا محقق تھا اسکالر، اس نے کہا واٹ از یور ریلیجن، تمہارا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا مائی ریلیجن از اسلام، میرا مذہب اسلام ہے۔ کہا واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا پروفیٹ، اپنے پیغمبر کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو ایوری تھنگ اباؤٹ ہم، میں اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں جانتا ہوں، بٹ ہی واز مائی پروفیٹ، میں ہمارے پیغمبر تھے، لوگ نے مہان سمجھتے ہیں، پر میری نظر میں کوئی ایسی بڑی مہانتا کی بات نہیں آئی، اس لیے میں بہت زیادہ ان کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتا ہوں، بہت زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، وہ بہت بڑے ہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کروڑوں بار اللہ کی پناہ۔ کیا کہا اس نے؟ لوگ انہیں بڑا سمجھتے ہیں مگر میں ان کو اتنا خاص نہیں سمجھتا۔ کہا ایک بڑے ریسرچر کے ساتھ فرانس کی راجدھانی پیرس ایک بڑی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر کے ساتھ، اس کے ڈائریکٹر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا میں بھی پیغمبر کو پڑھتا ہوں، اور ہمارے مناظر اہل سنت، مناظر اعظم ہندوستان مفتی مدیر عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال کریں، عمدۃ الخلق یہی ہے، بقیت الصلب یہی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسجد اعلیٰ حضرت فیضان حضور کنز الحقائق، فیضان حضور محقق عصر، آمد حضور مناظر اہل سنت، آمد حضور مناظر اہل سنت، حضرت علامہ ڈاکٹر ارشاد ساحل کہترامی، علامہ ڈاکٹر ارشاد صاحب ساحل کہترامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شہریار رضا صاحب قبلہ۔ حضرات بہت زیادہ وقت نہیں ہے، شاید ہمارے علاقے کی شان، ہمارے علاقے کی آن بان،
ہندوستان کے سنیوں کی ایک زبردست پہچان علم و ادب کی دنیا کی ایک تاریخی علمی اسکالسٹک پرسنالٹی حضور مفتی عثمان صاحب قبلہ وہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ میں ایک اور بہت بڑا اونچا نام ہے, دیکھنے میں بہت قبلہ پہلا شخص ہے, وہ علمی قدر اتنا اونچا ہے کہ مفتی صادق صاحب جیسے لوگ, مفتی حسن صاحب جیسے لوگ, ایسے لوگ ان کے شاگرد ہیں. یہ لوگ مجھ سے کتابیں پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ. حضرت کا استقبال ہے, حضرت کا ویلکم ہے. دو تین منٹ سے آپ کا پروان سوال ہے. خواجہ مصطفیٰ حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی یادگار ہے وہ ہے مفتی العلماء مفتی حسن منظر قدیمی کے جو رفیق ہیں, جو ہم عصر ہیں, جو ان کے دوست اور ساتھی ہیں, وہ ہے مفتی العلماء صاحب. ہندوستان میں جہاں کہیں بھی آج مناظرہ ہوگا تو مجھ جیسا مولوی تو سیدھے بھاگے گا پیچھے, لیکن سب سے پہلے سنیوں کی شان بچانے کے لیے جو نام افضل پہ آئے گا اس کا نام ہوگا. چاہے اشرفیہ میں چیلنج آئے, چاہے منظر اسلام میں چلے جائے, چاہے جامع نوریہ میں مناظرے کا چیلنج کوئی کرے, چاہے علیمیہ میں کرے, چاہے امجدیہ میں کرے, چاہے غریب نواز میں کرے, چاہے بمبئی میں کرے, جہاں بھی مناظرے کا چیلنج یہ بدعقیدہ آج کرے گا تو اسے بحث کرنے کے لیے مجھ جیسے کمزور مولوی کا انتخاب نہیں, ہم جیسے ہزاروں مولویوں کے استاد شان مفتی العلماء صاحب کا انتخاب. یعنی کل ہمیں امام مفر پر زبردست فخر تھا, قیامت کا فخر رہے گا, اور آج ہمیں ان کی ذات پہ فخر ہے. یہ قیمتی سرمایہ ہے. انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے بہت سارے شاگردوں کو پڑھایا لکھایا, بہت سارے میرے بچے ہیں, ہر طرف ہیں, مگر میں کسی کی ذات پہ فخر اگر کرتا تھا تو اس کا نام مفتی آل مصطفیٰ کٹیہاری ہے. یعنی وہ میرا شاگرد عزیز جس کو اپنے ساتھ مناظرے میں لے گئے, اپنے ساتھ جن کے ساتھ آپ نے بہت سارے مقالات کی تیاری کی, بہت تیاری کروایا, جن کو ٹریننگ دی, مفتی الرحمان صاحب کی یاد کر رہے ہیں وہ مفتی عالم مصطفیٰ کٹیہاری صاحب, مفتی حسن مدد قدری صاحب, استقبال چاہنے اتنے بڑے ہمارے محبوب تھے وہ, اتنے بڑے ہمارے ادیب تھے وہ. ہم تو ان سے پڑھے نہیں, ہم تو ان سے زیادہ کچھ نہیں سیکھ پائے. البتہ چھوٹا سا وائز ہونے کے ناطے جلسوں میں کثرت سے ملاقاتیں حضرت سے رہی. مفتی حسن مدد قدری صاحب سے میں گفتگو سنی, میری گفتگو بہت شوق سے سنتے تھے, اور کبھی کبھی جھنجھلا کے جلسے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ہم کو مولانا شاہ کی تقریر سننے کے لیے بلایا ہے کیا, ان کی تقریر سننے کے لیے بلایا ہے کیا. یعنی یہ ان پر ناراض ہوتے تھے ان کی بد نظمی سے, تو یہ جملہ بولتے تھے وہ, مگر تھے بڑے ذہین, بہت مطالعے کے شوقین, علمی شخصیت. اس کی حسن منظر قدیم وہ پیر صاحب نہیں تھے, ہزاروں پیر پہ بھاری تھے. وہ پیر جو صرف مریدوں کو چارہ سمجھ کے گھوم گھوم کے نظرانے لیتے ہیں کہ میرا پیر نہیں تقریر کرتا ہے, ان کو بولے تقریر ہی تیرے پیر کو نہیں آتی ہے تو کیا تقریر کرے گا وہ, کیوں اس کے عیب پر پردہ ڈالنے سے تو بولتا ہے کہ تقریر مولوی مولا نہیں کرتا. پیغمبر اعظم سارے پیروں کے سردار, سارے نبیوں کے امام مسجد نبوی شریف سے خطاب کرتے تھے. جب بھی کوئی بات آتی ممبر پہ چڑھ کر خطاب فرماتے تھے. امام الانبیاء خطاب کرے, امام الاولیاء غوث اعظم ہفتے میں 2,70,000 کے مجمع کو خطاب کرے, مسجد میں خطاب کرے, تو پیروں کے سردار خطاب کرے, نبیوں کے امام خطاب کرے. حقیقت میں نبی کا نائب وہ ہوگا, غوث اعظم کا نائب وہ ہوگا جو امر بالمعروف کرے گا, بیت الاشار باز کر کے قوم کی رہنمائی کرے گا. عالم تو خطیب ہوگا, عالم تو امر بالمعروف کرے گا. یہ کہنا کہ میرا پیر صاحب تقریر نہیں کرتا ہے, یہ پیر صاحب کے کہنے پر ڈالنے کا کام کرتا ہے. مفتی حسن مدد قدری پیر نہیں تھے, ایک زبردست پیر کے مرید تھے, خلیفہ تھے, مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے, مفتی اعظم ہند کے مرید, مفتی اعظم ہند کے تربیت یافتہ تھے. انہوں نے تنہائی میں عالموں کے پاس بیٹھ کر باتیں کی کہ ان ساری باتوں کو نزد دقائق میں جمع کیا گیا. مفتی صاحب جملہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح کے مطالب تھے. آج وہ چلے گئے, مفتی عالم مصطفیٰ کل عمرے میں چلے گئے, امام المحسن چلے گئے, بڑے بڑے لوگ چلے گئے. اب کون رہ گیا جس پر ہم جیسے ہزاروں سیمانچل کے مولوی ناز کریں؟ بس یہی ذات باقی رہ گئی ہے. ان کی قدر کیجیے, ان سے محبت کیجیے, ان سے بار بار ملنے کے لیے جائیے, ان کی باتیں سنیے,
नसीहत है अमल कीजिए। वो चैप्टर अगर मैंने खोल दिया कुरान सवाल तो थोड़ी ताकीद हो जाएगी, इसलिए उस चैप्टर को मैं बंद करता हूँ। मैं इन बुजुर्गों के इल्म, उनके अखलाक से काफी इंप्रेस्ड हूँ। मुफ्ती आले मुस्तफा साहब से एक बार 4 घंटे का सफर उनके साथ मेरा रहा। मैं इंशाअल्लाह 10 मार्च को तंजीमुल मुस्लिमीन के जलसे में फकीर हाजिर होगा। इंशाअल्लाह ये चैप्टर वहाँ खोलेंगे। मुफ्ती आले मुस्तफा साहब किबला से 4 घंटे की रफाकत रही। एक गाय में हम लोग खोसी से लेकर के हजम करके खुद कोई गाँव है वहाँ तक गए। इस दौरान सिर्फ की गुफ्तगू मेरे दिल में जो सवालात आते रहे वो सब मैं पूछता रहा। सेटिस्फैक्टरी जवाब, तशफ़ी बख्श जवाब मुझको वो देते रहे। तब मुझको पता चला कि जब शागिर्द की बुलंदी का ये आलम है तो उस्ताद की बुलंदी मैंने से इल्म हासिल नहीं किया, नहीं पढ़ा, अलबत्ता इनकी इल्मी नशिस्तों में मैं रहा हूँ। इन्होंने जो शागिर्दों को पढ़ाया है एक दो सबक मैं सुना हूँ, उसी वक्त से मैंने अंदाजा लगा लिया कि किस कदर इफ़हाम और तफ़हीम का जो मनका हजरत को है, बड़े दकीक मसाइल को मुस्कुराते हुए समझा देना, ये इनका और इनके उस्ताद इमाम इल्म व फन का हिस्सा है। इमाम इल्म व फन को इन पर नाज था, इन पर आज हम सबों को नाज है। अल्लाह उनकी उम्र को उम्र खिज़्र बना दे, सेहत और आफियत के साथ आमीन मसलक आला हज़रत की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को इनकी इज्जत करके इनसे इनके पैसे माला माल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।